الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ سورہ کہف کے بعد سورۃ مریم۔ ایک بات بار بار ہر سورے کی ابتدا میں ذکر کی جاتی رہی ہے کہ قرآن کے جتنے سورے ہیں اور ان کے جو نام ہیں یہ علامت شناخت کے طور پر ہیں۔ سارا کا سارا قرآن ہے، سارے قرآن کی فضیلت وہی ہے، سارا اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام پاک ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی عبودیت، الہیت، قدرت کی حقیقت صحیح طریقے پر سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے۔ فطرت میں انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنے مہربان کو جاننا، اپنے پیدا کرنے والے کو جاننا، سرسری طور پر جاننے میں کم و بیش سارے کے سارے انسان قریب قریب ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں، شناخت کرنے میں، پہچاننے میں، اللہ کے وجود کے تو قائل ہیں، اللہ کے کام کاج کے بارے میں اللہ کے کام کو اللہ کے مخلوق کے نام پر کر دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کے بدن کے اندر حلول کر کر منتقل ہو کر آ گئی ہے۔ یہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مختصر بات، قرآن کے جتنے سورے ہیں ایک سہولت کے لیے، سہولت کے لیے قرآن کے جتنے سورے ہیں اتنے نام ہیں، جملہ 114 سورے، لیکن سورہ فاتحہ کو لے لو، کوئی 11 تا 19 نام ملتے چلیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کتنے ہیں اللہ تعالیٰ؟ واحد ہے، ایک ہے، وہ بھی ایک کیسا؟ ہماری گنتی کے لحاظ سے ایک نہیں ہے، جو ایک کے بعد 2 ہوتا، 2 کے بعد 3 ہوتا اور ایک کے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، 0 ہوتا، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، عدد کے بغیر، بلا عدد، اور عدد کے اعتبار سے ایک مانتے ہیں تو ایک سے پہلے 0 ماننا پڑتا ہے، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ماننا پڑتا۔ کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ جب سارا وجود عطا کیا بھی تو وہی اللہ، سب ختم کر دے گا بھی تو وہی اللہ تعالیٰ۔ تو ہر سورے کے ایک سے زائد نام ہیں، یعنی کام ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، 99 اس کے جو صفات ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. جس طرح سوروں کے بھی خصوصیات ہیں، کام ہیں، اس کے لحاظ سے ایک سے زیادہ نام بھی ہیں. ہم سب عام انسان سورۃ الکافرون کو کہتے ہیں کہ سورہ کافرون. احادیث میں اہل علم کے پاس اس کی شناخت ہے سورۃ التجرید. سورہ قل هو اللہ احد کو سورۃ الاخلاص. اہل علم کے بعد سورۃ التوحید. وحدہ لا شریک لہ کی وضاحت کرنے والی سورت سورہ کافرون میں ہر قسم کے شرک و کفر برائیوں سے اپنے آپ کو جھٹک دینا، جھاڑ دینا، ساری چیزوں کو ہٹا دینا، صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر دینا، یعنی مجرد کر دینا. کام کے لحاظ سے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں. اس سورہ کا نام سورۃ مریم ہے، جبکہ حضرت مریم علیہا الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کے ابتدا سے سورہ بقرہ میں ضمن میں ہے، تو سورہ آل عمران میں تھوڑا خصوصیت کے ساتھ ہے. اس سورہ میں زیادہ تفصیل ہے. یہ تفصیل قرآن میں دوسری جگہ نہیں ہے. نمایاں طور پر تذکرے کی وجہ سے اس سورہ کا نام شناخت کے لیے سورۃ مریم ہے. مریم کی وضاحت کی جا چکی ہے. ہیبرو کا لفظ ہے ماریا ہے، عربی میں شفٹ ہوگا مریم. جیسے ایڈم ہے، عربی میں شفٹ ہو گیا آدم. جیسے جوزف ہے، عربی میں شفٹ ہو گیا یوسف. جیسے جاکب ہے، عربی میں شفٹ ہو گیا یعقوب. جیسے ڈاوڈ ہے، عربی میں شفٹ ہو گیا داؤد. یعنی عربی نام نہیں ہے، عربی میں داخل ہوئے ہیں، قرآن کا حصہ بنے ہیں، قرآن کا حصہ بنے ہیں. تو زبان کے لحاظ سے مریم کے معنی عابدہ، عبادت گزار، نیک صالح ولیہ. سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ان کی ماں نے جب وہ حمل سے ہوئی تو رب العزت سے دعا کرنے لگیں، اے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے پیدا ہونے والا بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیتی ہوں. پوری زندگی اسی خدمت میں گزارے گا، دنیا داری نہیں کرے گا. بڑا اچھا اشارہ تھا، کیونکہ مسجد کی خدمت کے لیے مرد حضرات ہی رہے ہیں، عورتیں نہیں رہی ہیں. پارے 3 میں اس کی تفصیلات گزری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نظر کو پوری کروایا. پیغمبر زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے خادموں کے سردار تھے، سب سے بڑے عالم تھے، پیغمبر تھے. مسجد کے خادمین یوں سمجھو کہ مسجد کی کمیٹی، جمہوری طور پر، پرائیویٹ نہیں، منمانی کرنے والی کمیٹی نہیں، جمہوری انداز میں تھی کمیٹی تھی.
جمہوری انداز میں معاملہ سدھرتے ہیں. ہر ایک میں جھگڑے چلے، حق کفالت اپنے طور پر آزمانے کے لیے کافی لمبی پیروی چلی. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرما دیا دیکھو قرآن اندازی کرو. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن اندازی میں تلواریں اللہ تعالیٰ نکلوائیں گے بھی اللہ تعالیٰ. پیغمبر زکریا علیہ السلام کے ذمے پرورش، پھر تو مہمی حجت، چلو پھر اٹھاؤ. قدرت کی طرف سے ہے، وہ تفصیلات گزریں. ان کے لیے حجرہ بنا کر دے دیا گیا مسجد میں. دوسرا معنی ماریا کے، مریم کی خادمہ، اللہ کے گھر کی خادمہ، ہمیشہ مسجد کو صاف کرتے ہوئے. آج بھی صاف ہوتی ہے مسجد، بہت پابندی سے، جمعے کو جمعہ، مگر سر اوپر اٹھانا نہیں، نیچے نظر رکھ کے دیکھنا. اور اوپر اٹھیں گے تو آج دن بھر کا کھانا بھی نہیں چلے گا آپ کو. نظر نیچے دیکھنے کے لیے، اوپر اٹھا کے دیکھنے کے لیے تھوڑا ہی ہے. روٹنگ ورک کرنا ہے. روٹنگ ورک میں تھوڑا سا جذبہ خلوص کا بھر دیے. قدرت جو عطا کرتی ہے، قدرت جو قبول کرتی ہے، اس کا چسکا جس کو لگ جاتا ہے تو الگ بات ہے. الگ بات ہے. سب دنیا سے کرتے تو ہم کیوں کرو؟ ہمارے زیادہ دلچسپی پر دنیا ہم پر کیوں یہ کرنے والی ہے؟ دنیا کچھ بھی نہیں کرتی. دنیا میں ایسے ہیں لوگ، قدرت ہی کرتی ہے. قدرت انتظامات کرے گی. تو مریم کے معنی عابدہ، مریم کے معنی خادمہ، بیت المقدس کی خدمت کرتے رہے. بڑی بھی ہو گئی، بالغ بھی ہو گئی، مسجد کے کمرے میں خدمت کرتی رہی، عبادت کرتے رہے. پارے 3 میں وضاحت ہے کثرت کے ساتھ، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ہمیشہ نماز میں لگے رہو، نماز میں لگے رہو، اور جماعت کو مت چھوڑو، جماعت کو مت چھوڑو. جب ایام آتے مسجد میں ہم اندر داخل نہیں ہوتے تھے. خیر وہ تفصیلات ہیں، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ. اس سورے کے اندر بڑا ایک خاص پہلو ذکر ہونے والا ہے. موجودہ دور کے سارے مسلمانوں کی گوشت مالیے جھنجھوڑنا ہے. یہ دعوے داری چھوڑو، حق پرستی کی طرف چلو. یہ زبان سے اظہار چھوڑو، اس زبان کے اظہار کو دل اور قلب والی کیفیت پیدا کرو. سورہ کا نام مریم، ابتدا ہوتی حضرت پیغمبر زکریا سے، ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، پھر تیسرے نمبر پر حضرت مریم سے، پھر حضرت عیسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح. اتنے پیغمبر کا تذکرہ قرآن میں دوسری طرف جو تذکرہ ہے اس اعتبار سے نہیں. یہ پیغمبر تھے تو انسان نہ، تھے تو اللہ کے بندے نہ. بندگی کے اوپر قائم رہتے اپنی زندگی کیسے صرف کر دی. خدائی کے لیے اپنی ساری زندگی کیسے صرف کی. دنیا کے نشیب و فراز، اونچ نیچ کی پرواہ فکر نہیں کی. اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں ایک جماعت تربیت دے کر پیدا بھی کر دی. صحیح، سچے، اچھے، خالص، پکے
ایمان پرست، اسلام پرست، توحید پرست، للہیت جن کے اس کے اندر ہے، ایمان کے تقاضوں کے تعمیل و تکمیل میں لگے رہے، ان تمام کا ذکر کر کر نمونہ پیش کیا اس امت کو۔ آدھا سورہ ہونے کے بعد ذکر آئے گا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے ہمارے پیغمبر، ہم فلاں پیغمبر کے امتی، فلاں پیغمبر کے امتی، اس سے بڑے جھوٹے طور نظر نہیں آئے، اتنے برے جانشین، اسلام کا لیبل لگا کر اسلامیت کی روح نہیں، اسلامیت کا رنگ نہیں، اسلامت کی روح اور جان ان کے اندر نہیں ہے، صرف نام ہے، ظاہری ظاہر ہے، ایمان کا کام حقیقت میں نہیں ہے۔ نمونے پیش کیے، دلیلیں، یہ کرتے ہو پھر دعویٰ، یہ کرتے ہو پھر دعویٰ، یہ کرتے ہو پھر دعویٰ، وہاں پر تفصیل آئے گی۔ اس اعتبار سے سورہ مریم کے اندر تذکرہ ہے، 10-11 پیغمبروں کا تذکرے کے بعد، ان کے بعد ہر زمانے میں ایسا ہوتے رہا۔ اے امت محمدی کے افراد، کیا تم بھی پیغمبر نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی کا دعویٰ لے کر دنیا داری میں پھنسے جیسے لوگوں جیسا ہو جاؤ گے، فلاں پیغمبر کے ماننے والے جیسا کرے تم بھی ایسے؟ بلکہ اس سے بدتر ہونے لگ گئے۔ خاص انداز ہے اس سورے کا، ابتدا ہے کاف ہا یا عین صاد، عربی کے 28 حروف ہیں، الفابیٹک لیٹرز، سننے میں لکھنے میں 29 کہتے ہیں، 29 نہیں ہیں، 28 ہیں، الف ایکسٹرا ہے، اس اعتبار سے 29 ہوتے۔ الف ایسا حرف ہے نہ اس سے زیر آتا، نہ زبر آتا، نہ پیش آتا، نہ جزم آتا، انہیں کسی کے سپورٹ کے لیے آتا۔ جہاں جہاں قرآن کے اندر یا کی شکل دکھتی ہے یا وہ کی شکل دکھتی ہے تو یہ یا کبھی وہ الف میں شفٹ ہوتا، کبھی وہ الف میں شفٹ ہوتا، کبھی ایکسٹرا مدد کے لیے لگاتے ہیں۔ اب ہم جو قرآن پڑھتے ہیں الف کی شکل ہے، زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، بہت جگہ الف کی شکل ہے، زیر زبر پیش ہے، یہ ہماری کتابت کا طریقہ ہے۔ جہاں جہاں زیر زبر پیش ہے وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، حمزہ ہے۔ تو اس لیے 28 حروف ہیں، 28 سے بالکل آدھے حروف، 14 حروف۔ بعض سوروں کی ابتدا میں حروف تہجی کی شکل میں قرآن میں ذکر کیے ہیں، اس کی تفصیل ہے، لیکن یہاں پر وہی حقیقت ہے، اس کے معنی مطالب اللہ کے ذات جانے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا میں فرماتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد یا ہاں میم عین سین قاف، ایسا خطاب کرتے ہوئے دعا فرماتے تھے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب تورات کے حصوں میں سے کچھ حصہ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی وضاحت زیادہ نہیں۔ تو قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو ایک خاص چیز ذکر کر رہے ہیں، تمہارا رب کتنا قادر مطلق ہے، تم کو اپنے رب کی اتباع کرنے پر، آپ کے رب کی رحمت کے پانے پر، اپنے رب سے کس قدر پوری امید ہونا ہے۔ مایوسی کی آخری منزل میں بھی
اللہ اگر چاہے تو یہ کر سکتے ہیں، نا کا معاملہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ذکر ہے، ذکر و رحمتی ربی کا عبدہ، لفظ ذکر نون فارم کا آبجیکٹ بن جاتا ہے عبدہ، اس کا ایکسپلین کرنے والا ورڈ بن جاتا ہے زکریہ۔ تو ترجمہ ہوگا، تمہارا رب اپنے بندہ، اللہ کے رحمت سے کتنے پر امید تھے، بندے بنو تو پوری طرح اپنے رب کے ساتھ اس کو رب مانو، خود کو بندہ اظہار کر دو۔ اللہ کا خاص بندہ زکریا، اللہ کا، ہو سے مراد اللہ، اللہ کا خاص بندہ زکریا کی رحمت کا تذکرہ۔ حضرت زکریا نے اپنے رب کی مہربانی کا تذکرہ کس طرح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام فطرت کو ہٹا کر نظام قدرت کو ظاہر کیا۔ ان کی طلب میں نظام فطرت، دنیا کے تقاضے جیسا روٹنگ وٹ پہ چلتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے معقول وجہ ذکر کر کر فرمایا، اے رب تیری قدرت تو اس سے بڑی ہے، میری طلب تیرے خاطر ہے، دنیا کے خاطر نہیں، دنیا والوں کے جیسی نہیں۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، آج بھی بعض عورتیں چھوٹی سے بڑی ہوتی ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ایک نے لاکھ کوشش کرو، یہ ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بانجھ ہوتی ہیں۔ وہ اخباری دعوے چلتے رہتے ہیں، ہم کسی کو بانجھ رہنے نہیں دیں گے، فلاں کے فلاں فلاں فلاں۔ قرآن کا منشا ہے، قرآن نے اس کی حکمتیں ذکر کی ہیں، پارے 25 سورۃ شورا میں اس کی وضاحت آئے گی تفصیل کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اسی طرح پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ فطری طور پر بانجھ تھی، ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر زندگی باقی رکھے نا، پوری زندگی گزارے نا۔ 90 برس کے ہو گئے پیغمبر زکریا علیہ السلام۔ ایک سفیدی آتی انسان کے اوپر، سفیدی میں بھی بعض سفیدی انتہائی سفید بال ہوتے ہیں، خالص آگ دھوئے وغیرہ سے خالص ہونے کے بعد انتہائی سفید شعلہ بنتا ہے۔ تو تیسری آیت میں ذکر ہے، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میری جوانی کدھر کی گئی، جو بڑھاپا انتہائی تیز سفید شعلہ مارتی ہوئی آگ کے جیسا، میرے سر کے بال پورے کے پورے اتنے سفید، یعنی سفید بھک ہو گئے ہیں۔ اے رب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، فطری تقاضوں کو پار کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود بھی حضرت زکریا نے اذ نادیٰ ربہ، اپنے رب سے دعا کی، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ۔ وجوہات لوگوں نے کئی لکھے ہیں، وجوہات کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس دعا کی۔ وجوہات یہ لکھے ہیں، کھوسر بوڑھے، سارے سیدھے الفاظ میں یہ الفاظ کسی کے نظر میں پڑیں گے، او ہو کھوسر بوڑھے کو دیکھو، جوانی کی یاد آئی ہے، اولاد ہونا کرتی، یہ لان تان وغیرہ سے بچنے کے خاطر شاید آپ نے خفی یا خفیہ طور پر دعا کی۔ اللہ نے فرمایا جگہ جگہ قرآن میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ میں قلبی کیفیت زیادہ بڑھتی ہے، انکساری کیفیت زیادہ بڑھتی ہے، اپنے رب کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے، ایسا ہوں گا ایسا ہوں گے، یہ وجوہات ہیں خامخواہ کے۔
یہ فرمایا ربی، اور یہ حقیقت میں جانتے ہیں، ابھی ذکر کر دیا، انی وہن العظم، سارے ہڈیاں بدن کے نرم و نازک ہو گئے، کھٹ پٹ کرنے لگی ہیں. سر کی حالت کو دیکھو، جوانی کب گئی پتہ نہیں، انتہائی سفید آگ کے شعلے کے جیسے بال ہو گئے. بدن میں نزاکت پیدا ہو گئی بڑھاپے کی، ہڈیاں گل گئیں. بڑھاپا کہتے ہیں اس کو کہ ہڈی پتلی ہوتی ہے، ہڈی پتلی ہوتی ہے اور کچھ نہیں. اس سے بعض ہڈیاں جوانی میں خود پتلی رہتے ہیں، جیسے کلے وغیرہ کی، بڑھاپے میں اور پتلی ہو جاتے ہیں. ہلکے سے سہارے پہ گرتا ہے تو کہتے ہیں کہ کلے کی ہڈی ٹوٹ گئی. پہلے سے رہتی وہ چپ، پتلی چپ رہتی ہے، وہ فولڈنگ کرنے والی. بڑھاپے میں ہڈیاں پتلی ہوتی ہیں، ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، اس لیے آدمی چھوٹا ہونے لگتا، سکڑنے لگتا، فلاں فلاں ہونے لگتا، فلاں فلاں وغیرہ. تو حضرت زکریا نے اعتراف کرتے ہوئے کہ میری کیفیت یہ ہے، یہ دعا کے منافی ہے، لیکن آپ کی طاقت اور قدرت کے منافی نہیں ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، لیکن میں آپ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں میں ناکام نامراد نہیں ہوں اے رب. وجہ بھی پوچھی، مجھے کوئی شوق نہیں. کوئی کہیں گے یہ لاولد ہے، اس سے میں گھبرا رہا نہیں. حالات زمانہ دیکھ رہا ہوں، خاندان کے افراد کو دیکھ رہا ہوں. یہ خاندان پیغمبری سے مجھے تو نے رکھا، پیغمبری خاندان کے مشن کو چلانا ہے. یہ چچا زاد بھائی وغیرہ جو کچھ ہیں، ان کے اندر اس سے دوری دکھ رہی ہے. تو میں یہ خاندان کے افراد جو وارث بننے والے ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر ہے. یہ نبوت والا مشن، اس کی تعلیمات کو چلانے کا مجھے خوف ہے. لہذا مجھے ایک بچہ ہو، میں اس کی تربیت کروں، خاندان نبوت کی، دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے سلسلے کو لوگوں کے اندر باقی رکھ سکوں. مقصد یہ ہے. تو ایک طریقہ سمت کے بتائے، اے لا ولد والو، اولاد نیک صالح کس کے لیے؟ دین پر قائم رہنے کے لیے. اب ایسی دعا کرنے والے کے لیے پہلے انہیں دیندار ہونا ہے، شب و روز دین پر مرنا ہے، کھانا دین ہونا ہے، سونا دین ہونا ہے، کمائی دین والی ہونا ہے، غرض دین والی ہونا ہے، نظر دین والی ہونا ہے، شب و روز دینداری ہونا ہے. اگر وہ طلب کرے تو اس کو ملیں گی، اس کو بھی ملیں گی. کب؟ ایک اولاد ملیں گی، پھر اس کی نگرانی کرنا. تیسری چوتھی پیڑھی میں سب سے بڑی نام کمانے والی آئے گی. وکانت امراتی، یہ بھی کہہ دیا میری بیوی تو شروع سے بانجھ ہے، لہذا اے رب یہ سب کچھ ہے مگر تیری قدرت الگ ہی ہے نا. دے نہیں فرمایا، بخشش عطا فرما. ہبہ ڈونیٹ کرنا، ہبتن ڈونیٹ کرنا، وہاب سے ہے، وہاب سے روٹ ورڈ ہے. وہب لی تو عطا فرما دیجئے مجھے اپنی خاص رحمت سے. اندہ کا، لدہ کا، لدن کا اردو میں ترجمہ ایک ہوتا ہے مگر معنی کی حقیقت الگ الگ ہے. ایک خصوصی رحمت، لدن کا، لدنا کا، لدنا، یہ سب ایک ہی بات ہے. ولیہ ایک وارث کے طور پر جو میری وارث بنے. ہر نبی جاگیر زیادہ چھوڑتا نہیں، وارث ہوتا نہیں. یعنی علوم نبوت کے وارث بنے. آل یعقوب خاندان پیغمبری سے جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا، اس کے وارث بن سکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. تفصیل اور آئے گی، آدھے رکوع سے زیادہ ہے. اللہ نے نام تجویز کیا یحییٰ، یحییٰ کے معنی زندہ کرنا. اپنی ماں کی کوکھ کو زندہ کر دیا. اللہ نے نام دیا، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا.
اردو میں ترجمہ جیتے رہو جیتے رہو. یحییٰ کہتے ہی ترجمہ ہوگا جیتے رہو اچھے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. دین کو زندہ کیا. دین مردگی کی طرف چل رہا تھا، اسی لیے آپ نے واسطہ دے کر دعا کی. ان کے بڑی طویل تفصیلات ہیں اور مزید واقعی کی تفصیل آگے آئیں گی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ.